نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ مفسرین نے ان کے شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو ایک قسم کی بھنبھناہٹ جیسے شہد کی مکھیوں سے آواز نکلتی ہے، تو ایسی آواز ہمیں محسوس ہوتی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پر ایسی بھنبھناہٹ کی آواز ظاہر ہو رہی تھی، تو ہم نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہم وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے کہ وحی نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کا حکم ہمیں سنائیں گے، قرآن کریم کی آیت جو نازل ہوئی ہم پر پڑھ کر سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا، وہ بھنبھناہٹ کی آواز ختم ہوئی، تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہو کر رخ کر کے چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وَاعْتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَارْضِنَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں نعمتوں میں زیادتی عطا فرما، ہماری نعمتوں میں کمی نہ فرما، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلیل اور رسوا نہ فرما، ہم پر بخشش کا معاملہ فرما، محروم نہ فرما، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے، ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے۔ کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں بھی اپنی رضا کے ذریعے سے راضی کر دیجیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ سورۃ المؤمنین کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھ کر ہمیں سنایا کہ ابھی یہ 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ یہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون سے لے کر 10 آیتوں کو پڑھ کر سنایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ پیغام دیا، یقیناً مومنین کامیاب ہیں بشرطے کہ ان کے اندر یہ 7 صفات موجود ہوں، وہ مومنین ان 7 صفات کے حامل ہوں۔ تو افلح، فلاح اور کامیابی کسے کہا جاتا ہے؟ لغت کے اندر فلاح اور کامیابی کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو اس کے تمام مراد اور تمام دلی تمنائیں اور مقاصد حاصل ہو جائیں اور ہر قسم کے ضرر نقصان سے وہ دور ہو جائے، نقصان اس سے زائل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کو اس کے تمام مراد حاصل ہو اور اس کے تمام ضرر اور نقصان کا ازالہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تو جنت کے اندر جنتی کو جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ حقیقی کامیابی نصیب ہوگی، اس کے تمام مراد اور تمنائیں حاصل ہوں گی اور تمام ضرر اور نقصان سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو قد افلح سے مراد یہ دنیا کے اندر کی کامیابی نہیں بلکہ یہ حقیقی کامیابی جنت میں داخلے کی شکل کی ہے۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن مومنین کے اندر یہ 10 صفات حاصل ہو گئے وہ حقیقت میں جنت کا وارث ہو گیا، اس کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اسی کو آخر 10ویں آیت میں فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ 7 صفات کے حامل لوگ ہیں
کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت خشوع و خضوع ہے، جس کو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ خشوع و خضوع کیا چیز ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے کیا شرائط ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ پہلی بات، یہاں خشوع اور خضوع دو لفظ الگ الگ ہیں، خضوع زاد سے اور خشوع شین سے، دونوں کا معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خضوع کہا جاتا ہے لغت کے اندر الاقبال الی الصلاۃ مع سکون الجوارح، نماز کے لیے آدمی کا مصلی کا متوجہ ہونا اس کے اعضاء و جوارح کے سکون کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا خضوع کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، جسم کے اعضاء سے اس کا تعلق ہے۔ اور خشوع کی تعریف ہے الاقبال الی الصلاۃ مع سکون القلب، نماز کی طرف متوجہ ہونا دل کے سکون کے ساتھ۔ تو خشوع کا تعلق دل سے ہے، تو خضوع اعضاء کے سکون کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور خشوع دل کے سکون کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز کے اندر یہ دونوں باتیں ہیں، نماز کے اندر آدمی کے اعضاء بھی پرسکون ہو اور اس کا دل بھی مطمئن اور پرسکون ہو، نماز کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کے شرائط میں سے جیسے تکبیر تحریمہ ہے، اسی طریقے سے قرات، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، یہ نماز کے وہ شرائط ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے اعضاء سے ہے۔ اگر قیام سے لے کر سلام پھیرنے تک انسان کے مصلی کے اعضاء پوری طریقے سے پرسکون ہوں، یعنی ان کے اعضاء سنت کے موافق ہوں، تکبیر تحریمہ کے وقت میں جو سنت ہے دونوں ہاتھ کانوں کے قریب، کانوں کے لو تک اٹھائے، تو دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں اور وہ ہاتھ پوری طریقے سے کھلے ہوئے اور پوری طریقے سے بند، ایسا بھی نہ ہو ہاتھوں کو اپنے حالت پر چھوڑ دے، بالکل کھلا ہوا بھی نہ رکھے مکمل اور بالکل بند بھی نہ رکھے، اس کی حالت پر چھوڑ دے، اور دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہوں، ہاتھ کی ہتھیلیاں، تو سر تھوڑا سا زمین کی طرف مائل ہو، پورا اکڑ کر اونچائی کی طرف نہ ہو اور پوری طریقے سے سینے کی طرف جھکا ہوا بھی نہ ہو، تھوڑا سا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہو۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے، پھر سنت طریقے کے موافق ہاتھ کے باندھنے کا جو طریقہ ہے، بائیں ہتھیلی کو نیچے اور داہنے ہتھیلی کی اس کے اوپر 3 انگلیاں اوپر ہو، دونوں انگلیوں سے چھوٹی اور انگلیوں سے اپنے کلائی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس طریقے سے قیام کے اندر اپنی نگاہ سجدے کی جگہ ہو، رکوع کے اندر اعضاء کھلے ہوئے ہوں، سر اور سرین اور پیٹھ سیدھے ہو، ٹیڑھے نہ ہو، اور نگاہ پیر کی طرف ہو۔ اس طریقے سے جو سنت کے موافق اعضاء کے رکھنے کا طریقہ ہے، تو آدمی کے تمام اعضاء ہر رکن میں اس کے موافق رہا تو یہ ہے خضوع کا حاصل ہونا۔ اب کہا جائے گا کہ اس کی نماز کے اندر خضوع حاصل ہو گئی۔ اگر نماز کے اندر یہ تمام اعضاء اس کی جگہ نہیں ہے، کبھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے دائیں بائیں کی طرف، جس رکن میں نگاہ جس طرف ہونی چاہیے مکمل اس حالت میں نہیں ہے، یہ ہاتھ جس جگہ رکھنی چاہیے ویسے نہیں ہے، کہیں ادھر ادھر کھجلا رہا ہے، اور پیر سے کبھی ادھر ادھر کھجلا رہا ہے، تو یہ نماز کے اندر جو اعضاء کا پرسکون ہونا ہے خضوع، وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو خشوع کا حاصل ہونا ہے وہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ دل کا سکون کا
مرتب ہونا جو کہ خشوع ہے وہ اعضاء کے سکون کے حاصل ہونے پر ہوگا۔ جتنا اس انسان کے اعضاء نماز کی حالت میں سنت کے موافق ہوں گے میرے دوستوں، اس کے خضوع کی کیفیت حاصل ہو جائے گی، تو اب اس کے بعد اس کا اثر دل پر پڑے گا، دل اس کا نماز کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب پوری طریقے سے دل اس کا عبادت کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دل کے اندر جب یہ کیفیت حاصل ہوگی تو اس کو خشوع کہا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں خضوع کو اپنانے کی بھی ترغیب دی اور خشوع کو اپنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی حالت میں اپنی داڑھی کو انگلیوں سے خلال کر رہا تھا اور داڑھی کے اندر ہاتھ پھیر رہا تھا نماز کی حالت میں۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل کے اندر سکون ہوتا تو اس کے اعضاء پرسکون ہوتے۔ تو معلوم ہوا جب اعضاء کے اندر سکون نہیں، نماز کے اندر کھجلا رہا ہے، داڑھی کے اندر ہاتھ پھیر رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر بھی وہ سکون کی کیفیت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کو جب خضوع کی کیفیت حاصل ہوگی، اعضاء سنت کے موافق اس کی جگہ رہیں گے، جب جا کر دل کے اندر خشوع کی کیفیت ہوگی اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، جو عبادت کا اصل مغز ہے۔ جی، اگر اعضاء مکمل اس جگہ ہیں لیکن دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، نماز کے لیے جو خشوع مطلوب ہے وہ خشوع نماز کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے میرے دوستوں، تو فقہا کے نزدیک تو وہ نماز فرضیت سے اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اس کو تارک نماز تو نہیں کہا جائے گا، نماز اس کی فرضیت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن نماز سے جو مطلوب ہے روحانی فائدہ وہ اس پر مرتب نہیں ہوگا۔ تو نماز سے جو مطلوب اللہ کا خوف ہونا ہے اور نماز سے جو مطلوب نماز کے فوائد کا مرتب ہونا ہے وہ روحانی نماز سے حاصل ہوگا، اور وہ روحانی نماز دل کے سکون پر مرتب ہوتا ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کی تعریف میں جب حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ کیفیت ہماری ہو، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر کسی بادشاہ کے ہاں، کسی حاکم کے ہاں ہم کھڑے ہوں تو پوری طریقے سے اس کی طرف ہمارا دل متوجہ ہوتا ہے، دل کے اندر ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے، تو اس کا وقار، تو ایک حاکم اور بادشاہ کا ہمارے دل کے اندر ہو تو ہمارا دل دوسری جگہ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو جب نماز کی حالت میں ہم ہوتے ہیں احکم الحاکمین کے دربار میں، بادشاہوں کے بادشاہ خالق و مالک کے دربار میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ تصور ہو کہ ہم بادشاہ کے دربار میں ہیں، دل ہمارا اسی کی طرف متوجہ ہو، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو اولا افضل بات ہے۔ دوسری بات، اگر یہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہے تو ہر مسلمان کا کم از کم یہ عقیدہ تو ضرور ہے کہ جس حالت میں بھی ہم ہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر سے میں اوجھل اور غائب اور غافل نہیں ہوں۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ اللہ ہم کو ہر حالت میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کم از کم تصور ہو، یہ مراقبے کی کیفیت ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت میں نماز کے اندر ایک قسم کی لذت محسوس ہوگی۔
تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، وہ نماز سے ایک عجیب لطف اور لذت حاصل ہوتا ہے، وہ یہی دل کے متوجہ ہونے سے۔ ہمیں اور آپ کو جو نماز سے بیزاری ہے، نماز کے اندر اکتاہٹ ہے، نماز سے جو لذت اور جو سرور اور کیفیت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو میرے دوستو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ نماز کے اندر مطلوب ہے، اسی کو خشوع کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں جو مومن بندے خشوع اختیار کرتے ہیں ان کے لیے حقیقی فلاح اور کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جتنی نماز کے اندر خشوع کی کیفیت ہوگی، نماز کے اندر اسی اعتبار سے اس کا ثواب کا حصہ بھی لکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے ان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے سلام پھیر کر تو نماز کا اب اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، کسی کو 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں حصہ، کسی کو 7واں حصہ۔ تو یہ جو الگ الگ حساب ثواب کا لکھا جاتا ہے میرے دوستو، یہ نماز کے خشوع کی کیفیت کے اعتبار سے، جتنا نماز کے اندر خشوع زیادہ ہوگا ثواب کا اتنا ہی درجہ بڑھا ہوا ہوگا، جتنا خشوع کی کیفیت میں کمی ہوگی اتنا ہی اس کے ثواب کے حصے کے اندر بھی کمی ہو جائے گی۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے خشوع کا فائدہ رہا۔ دوسری بات، دنیاوی اعتبار سے بھی نماز کے خشوع کے اعتبار سے فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ نماز کے خشوع پر 2 قسم کے فوائد دنیاوی اعتبار سے مرتب ہوں گے۔ پہلی بات، آدمی کے اندر جب نماز میں خشوع پیدا ہوگا جو مطلوب ہے، اس کی وجہ سے اس سے گناہ کا ازالہ ہو جائے گا، اس سے گناہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی حقیقت یہ ہے، نماز کے اندر بندہ اس کی جو پریکٹس کرتا ہے روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کہ دل اس کا اللہ کی طرف متوجہ ہے، خشوع کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر یہ استحضار ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز کے باہر بھی یہ کیفیت اس کی ہوگی، اس کے استحضار کی۔ جب نماز سے باہر بھی یہ کیفیت ہوگی نماز کے اندر مشق کے ذریعے سے، تو اس سے گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہمارا آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر سامنے موجود ہو تو ایک آدمی کو لہو و لعب اور فحش گندے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، یہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک انسان کو چھوٹے سے ایک بچے کے دیکھنے پر ایک فحش اور گندے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، خشوع کے ذریعے سے جب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہاں اسے گناہ کرنے کا مادہ اور گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز یہ بے حیائی سے اور آدمی کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ آدمی عام طور پر نماز بھی پڑھتا ہے، بری حرکتیں بھی کرتا ہے۔ عام طور پر نمازیوں کا حال ہم دیکھتے ہیں، ادھر نماز پڑھا اور ادھر دکان گیا تو اسے جھوٹ، دھوکہ زبان سے اور غیبت ان سب کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اپنی جگہ سچ ہے، صادق ہے، نماز یقیناً برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ بندہ نماز پڑھ کر بھی برائیوں سے کیوں نہیں رک رہا ہے؟ میرے دوستو، یہ نماز حقیقت والی نہیں ہے،
نماز جب حقیقت والی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، حضور قلب پیدا ہوگا، استحضار کی کیفیت پیدا ہوگی، نماز کے عادت پڑ جانے کے بعد اب اسے کبھی گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ ایک فائدہ تو یہ۔ دوسرا فائدہ، جب نماز کے اندر خشوع خضوع یہ پیدا ہو جائے تو اب یہ نماز کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آدمی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اپنے ضروریات کو اللہ سے مانگ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اسے حل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، یقیناً یہ بات بہت شاق اور مشکل ہے، مگر خشوع جن کے اندر ہو ان کے اندر کوئی مشکل نہیں۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں کے نمازوں کے اندر خشوع ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے استعانت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیاوی حاجت ہو یا اخروی حاجت ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نفل نماز پڑھی، پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھی اور یقین کے ساتھ نماز پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے میرے مسائل کا حل فرمائیں گے، میرے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے، میری حاجتوں کو پوری فرمائیں گے۔ ادھر نماز پڑھی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر مانگا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پوری کریں گے۔ اور یہ یقینی بات ہے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے نمازوں کے خشوع کے اندر کمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نمازوں کے اندر وہ خشوع کی کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر بھی اپنی حاجتوں کو، اپنے ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر فضائل اعمال میں ایسے کئی واقعات لکھا ہے۔ یہ صحابی کے گھر کے اندر فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، گھر جا کر دیکھا، بیوی سے پوچھا، کچھ انتظام نہیں ہوا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد گھر جا کر دیکھا تو ایک عجیب واقعہ ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے اور پس رہا ہے، یہ عجیب و غریب حالت، اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے، خود بخود چکی پس رہی ہے اور آٹا گر رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ نماز کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگنا ہوا۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ آج بھی ہم اس طریقے سے خشوع والی نماز پیدا کر لیں میرے عزیزوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم مشق کریں، نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں رک کر ایک اور بات عرض کروں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ باندھ لیا، ثنا اور سورہ فاتحہ پڑھا، اور ادھر ادھر کے خیالات دل کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ آدمی سوچتا ہے کہ پوری طریقے سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھوں گا استحضار کے ساتھ، لیکن دل کے اندر خیالات ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں، خیالات کا ہجوم رہتا ہے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ کے اندر یا اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو دل کے اندر خواطر خیالات آتے رہتے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ جو خود بخود آتے اور دل کے اندر گزر جاتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو یہ وہ خواطر ہیں جو خشوع کے لیے مانع نہیں، چونکہ آدمی اپنے اختیار کے اعتبار سے ہی مکلف ہوتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ دل میں خود بخود خیالات آتے اور گزرتے رہتے ہیں تو یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں وہ خواطر اور وہ خیالات جہاں دل کے اندر وہ خیال پیدا ہوا اور آدمی اس کی طرف سوچنے لگا دھیان دے کر، تو یہ ہے آدمی کے اختیار میں، خود سے سوچ رہا ہے یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا،
تو یہ آدمی کے اختیار ہے، یہ نماز کے خشوع کے اندر مانے ہے، اور اس کو آدمی کے اندر قدرت ہے اس قسم کے خیالات کو ذہن کے اندر سوچے نہیں، تو اس کی طرف دھیان دے کر سوچے گا تو آدمی کے اختیاری چیز ہے، یہ خشوع کے لیے مانے ہوگا۔ جی، تو نماز کے اندر جتنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اسی اعتبار سے اس کے نماز کا ثواب بھی ہوگا، اور وہ نماز برائیوں سے روکنے والی بھی ہوگی، اور وہ خشوع والی نماز اپنے نمازی کو، مصلی کو اللہ سے حاجات کے منگوانے کا، حاجات کو پورا کرنے کا یہ سبب بنے گا۔ تو ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری نماز خشوع والی بنے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے اکابر نے اس کا یہ طریقہ بتایا، اس کا یہ علاج بتایا کہ پہلے تو آدمی وضو سے پہلے جو مقدمات ہیں، طہارت، پاکی، صفائی، اس کا مکمل اہتمام کرے، اور اس کے بعد وضو کرنے کے اندر بھی مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے مکمل اعضاء کو دھو کر جیسے سنت طریقے کے موافق وضو کرنے کا حکم ہے وضو کرے۔ دو باتیں تو یہ۔ تیسری بات، نماز کے اندر اعضاء کو اپنی جگہ پرسکون رکھے، جیسے سنت کے مطابق ہر رکن میں جس طریقے سے اعضاء کو رکھنے کا حکم ہے اس طریقے سے رکھے۔ اس کے بعد ایک اور بات، آدمی نماز کے اندر مشغول ہے تو الفاظ جو تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک نکال رہا ہے تو ان الفاظ کی طرف وہ توجہ دے۔ پہلے اللہ اکبر زبان سے نکل رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہو، میں یہ زبان سے نکال رہا ہوں اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، یہ اپنے سوچ سے نکالے، میں یہ الفاظ زبان سے نکال رہا ہوں، الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ذرا آہستہ سے بھی پڑھے اور یہ سوچ کر پڑھے میں یہ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں، تو الفاظ کی طرف توجہ ہو۔ دوسری بات، اس کے معنی کی طرف بھی توجہ ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی کا استحضار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ کہتے ہوئے یا جماعت کی نماز میں امام صاحب سے سنتے ہوئے یہ معنی کی طرف بھی توجہ ہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی ہم حمد و ستائش، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ ایسے ہی سبحان ربی العظیم یہ معنی کے طرف بھی توجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عظیم ہے، بڑی ہے، اس کی میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا جہر بھی ہو، تھوڑا سا جہر کا مطلب اللہ اکبر یہ ادا کرتے ہوئے زبان سے تھوڑی سی آواز بھی نکلے، اتنی آواز کہ خود وہ سن سکے، باہر دوسروں کی طرف دوسرے سننے کی حد تک آواز نہ نکالے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہلکے سے جہر کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خشوع کے حاصل کرنے کے طریقے کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہلکے سے جہر کے ساتھ یہ الفاظ نکالے گا اس کی طرف توجہ بھی ہوگی اور دوسری طرف توجہ کے بٹنے سے حفاظت بھی ہوگی۔ بہرحال نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے یہ کچھ تجرباتی عمل ہیں، اگر ہم ہمت کریں، ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ مشق کرتے رہیں، تھوڑا سا اب خشوع کی کیفیت پیدا ہوئی، تھوڑی سی توجہ ہوئی، پھر اور نفل نماز پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ جتنا آدمی توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہ عملی مشق اس کی ہوگی تو آئندہ ہماری نماز خشوع والی بنے گی۔ میرے عزیزوں، نماز کے لیے تو ہم وقت نکالتے ہیں، فارغ ہو کر ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے بلند دربار میں کھڑے ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سعادت میں توفیق دی ہے، کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے۔ تو تھوڑی سی ہمت کریں کہ یہ وقت تو نکل رہا ہے، یہ وقت ہمارا نماز کا مکمل فائدہ مند ہو۔ خشوع اور خضوع کے پیدا ہونے کے لیے جو مجرب طریقے ہیں اس کو ہم عمل کریں گے، انشاءاللہ یہ نماز ہماری
جاندار ہوگی، روح والی نماز بنے گی، نماز کے جو فوائد اور ثمرات اور دنیا اور آخرت کے اندر ہیں انشاءاللہ وہ مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع والی نماز ادا کرنے کی توفیق سے نوازے، اور نماز کے اندر غفلت سے، کاہلی سے، سستی سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائے، ہماری نماز کو جاندار بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کہی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے